السلام علیکم دوستو، تاریخ عالم میں خوش آمدید دوستو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ یزید نے ظاہری طور پر تو انسانوں کے جسموں پر تو حکومت کر لی تھی اور فتح بھی حاصل کر لی تھی، لیکن یزید آج بھی لعنت زدہ شخص کہلاتا ہے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر تو شکست کھا گئے تھے حضرت حسین یزید سے، لیکن اس کے بعد بھی آج تک وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق پر ہیں۔ تو دوستو، آج ان کے قاتلوں کے عبرتناک انجام کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے قاتل تھے، ان کو قتل کرنے والا اور ان کو ان کی سزا دینے والا مختار ثقفی نام کا شخص تھا۔ وہ ایک محب اہل بیت تھا جسے یزید نے قید کر رکھا تھا، پھر قسمت نے پلٹا کھایا اور اس پر مہربان ہوئی اور وہ کوفہ کا حاکم بن گیا۔ حاکم بنتے ہی اس نے کوفہ میں حکم جاری کیا کہ جس نے بھی قاتلان حسین کو پناہ دی، اس کے مکان کو تباہ کر دیا جائے اور اسے اس کے بال بچوں سمیت قتل کر دیا جائے۔ یہ وہی کوفہ تھا جس میں کچھ سال پہلے یہ اعلان ہو رہا تھا کہ جس گھر سے حضرت مسلم اور ان کے بچوں کی اطلاع ملی، اس گھر کو مسمار کر دیا جائے گا۔ شہادت حسین میں ملوث لوگ پہاڑوں اور جنگلوں میں چھپنے لگے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ قہر الہی جب کروٹ لیتا ہے تو وہ کہیں نہیں چھوڑتا۔ مختار نے ان کی تلاش شروع کروا دی۔ جب تمام قاتل پکڑے گئے اور مختار کے سامنے پیش ہوئے تو سب سے پہلے عمر بن سعد کی باری آئی، جو لشکر کا سپہ سالار تھا۔ اسے دیکھ کر مختار کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور بولے، اے دنیا کے ذلیل ترین کتے، بتا تجھے کون سی سزا دوں جس سے میری اور تمام امت مسلمہ کے دلوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تو نے کربلا میں لگائی تھی۔ عمر بن سعد نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں بے قصور ہوں، میں یزید اور ابن زیاد کے ہاتھوں مجبور تھا، مجھ پر رحم کرو۔ یہ سن کر مختار ثقفی اور بھی بھڑک اٹھے اور حکم دیا کہ اس کے بیٹے کو لا کر اس کے سامنے قتل کر دیا جائے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ علی اکبر کی لاش دیکھ کر کیا گزری ہوگی امام کے دل پر۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور اس کے بیٹے کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد اسے بھی جہنم واصل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مختار ثقفی سمر سے بولا، تو ہی وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام علی مقام کی چھاتی پر چڑھ کر گردن پر خنجر چلایا تھا۔ وہ ناپاک ہاتھ میرے سامنے لا جس سے تو نے وہ خنجر چلایا تھا۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے عمر بن سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، فاطمہ کے لال نے تو مسکرا کر جان دی تھی اور تو رو رہا ہے۔ شمر نے کہا، میں بہت پیاسا ہوں، تو 2 گھونٹ پانی ہی پلا دو۔ مختار نے کہا، اے بدبخت، کیا تو نے جگر گوشہ علی کو پانی پلایا تھا خنجر چلانے سے پہلے؟ شمر نے جیسے ہی ہاتھ آگے کیے تو مختار نے اس کے دونوں ناپاک ہاتھ کاٹ دیے۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے خود اس کی گردن خنجر سے کاٹ کر اسے جہنم واصل کیا۔ اس کے بعد اس نے حرملہ سے کہا کہ کیا تو وہی شخص ہے جس نے امام کی گود میں معصوم علی اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا؟ اس کے بعد مختار نے فوجیوں کو اس پر تیروں کی بارش کرنے کا حکم دیا اور آخری تیر اس کی حلق سے آر پار ہو گیا اور یوں یہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کی لاش ابھی تڑپ رہی تھی کہ کھولی کو لایا گیا تو مختار ثقفی کا خون کھول اٹھا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے کہا کہ تو ہی وہ بدبخت جس نے امام پاک کے سینے پر برچھا مارا تھا، پھر نواز رسول کے سر کو نیزے پہ اسی کوفے میں ابن زیاد کے پاس لایا تھا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور پھر اس کے پاؤں کاٹ دیے جائیں اور پھر میرے سامنے لایا جائے۔ ابن زیاد جو کہ یزید سے قتل حسین کے انعام میں موصل کی حکومت حاصل کر کے بے خوف ہو گیا تھا۔ اب اس کی باری تھی۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کیا جائے۔ اس جنگ میں ابن زیاد کثیر تعداد ہونے کے باوجود شکست کھا گیا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کا سر نیزے پر چڑھا کر مختار ثقفی کے دربار میں لایا گیا۔ اس کے بعد تمام سپاہی یزیدی کو قتل کر دیا گیا اور اس ظلم کا مرکزی کردار یزید بھی عذاب الہی سے نہ بچ سکا اور موت سے پہلے اسی طرح 3 دن تڑپتا رہا جسے اہل بیت کو اس نے تڑپایا تھا۔ حلق میں جانے والا پانی کا ایک قطرہ تیر بن کر اس کے حلق میں اترتا تھا۔ 3 دن عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد یہ بخت بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑتے ہوئے جہنم واصل ہو گیا۔ اس کے علاوہ علماء کرام کے مطابق جتنے بھی لوگ شہادت حسین میں شریک ہوئے یا اس سے راضی یا خوش ہوئے
ہوئے تھے۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی انہوں نے اپنے اعمال کی سزا پائی۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے دنیا ہی میں عذاب الہی نہ دیکھا ہو۔ ان میں بعض تو بری طرح مارے گئے جبکہ بعض مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہوئے۔ حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میرے صحابی برا بن عازب کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور انہیں یہ خبر کر دو کہ جنہوں نے میرے بیٹے حسین کو قتل کیا ہے وہ دوزخی ہیں۔ بس میں نے برا بن عازب کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب بیان کیا۔ انہوں نے سن کر فرمایا اللہ کے رسول نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ حضرت ابو الشیخ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ مجلس میں چند آدمی بیٹھا کر یہ باتیں کر رہے تھے کہ جس کسی نے بھی شہادت حسین میں قاتلوں کی مدد کی وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہوا۔ تو ایک بوڑھا بولا میں نے بھی قاتلوں کی مدد کی تھی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ چراغ کی بتی بجھانے کے لیے اٹھا تو اسے آگ لگ گئی۔ وہ زور سے چلایا مگر کوئی نہ سن سکا، یہاں تک کہ اس نے فرات میں غوطہ لگایا پھر بھی آگ نہ بجھی اور وہ ظالم اسی آگ میں جل کر مارا گیا۔ اسی قسم کی ایک اور روایت ابن عسقلانی اور ابن جوزی نے بھی نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا جو لشکر یزید میں تھا، اس نے کسی کو قتل نہ کیا تھا، اندھا ہو گیا۔ اس سے اس کا سبب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا، وہ بہت غصہ میں تھے اور ان کی تلوار ان کے ہاتھ میں تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی لاشیں ان کے سامنے پڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوجھی ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیری تو میں اسی وقت سے اندھا ہو گیا ہوں۔ علامہ البارزی حضرت منصور سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے شام میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی شکل خنزیر کی سی ہو گئی تھی۔ اس سے سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہر روز حضرت سیدنا امام حسین اور ان کی مبارک آل پر 1000 مرتبہ جبکہ جمعہ کے دن 4000 مرتبہ لعنت کیا کرتا تھا۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے خواب میں دیکھا جو کہ ایک لمبا خواب تھا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اس ظالم کی شکایت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی اور اس کے منہ پر تھوک دیا، اسی وجہ سے اس کا منہ خنزیر جیسا ہو گیا تھا۔ جب میدان کربلا میں یزیدیوں نے اہل بیت پر پانی بند کر دیا تو ایک بدبخت نے امام حسین کو مخاطب کر کے کہا کہ اس شخص کو دیکھو جو خود کو گویا گوشہ جگر آسمان سمجھتا ہے مگر یہ ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں چکھے گا، یہاں تک کہ پیاسا ہی مر جائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کو بدعا دی کہ اے اللہ اس کو پیاسا ہی مارنا۔ اس کے بعد اس کی یہ حالت ہوئی کہ چاہے جتنا بھی پانی پی لیتا اس کی پیاس نہ بجھتی اور پھر ایسا ہی پیاسا مر گیا۔ تو دوستو یہ تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے انجام پر ایک مختصر سی ویڈیو جس میں آپ لوگوں کو تمام قاتلوں بڑے بڑے قاتلوں اور اس کے علاوہ سپاہی یزیدی کے دوسرے بڑے بڑے جو کردار تھے حضرت حسین کی شہادت میں جو شامل تھے ان کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔